اب یہاں پہ اصل جو آپ کو ہم بات بتانے آئے کہ کس طرح انہوں نے جو فساد برٹش امپائر نے شروع کیا پہلی جنگ عظیم کے بعد، وہ آج تک، آج جو فلسطین میں خون بہ رہا ہے وہ ان کی اس فساد اور شرارت کی وجہ سے جو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے برپا کیا. شیطان ہے بالکل، ایک ذرا سی سازش کرتے ہیں اور سینکڑوں سالوں تک انسانوں کو آگ لگتی رہتی ہے، معاشرے تباہ ہوتے رہتے ہیں، قومیں آپس میں جنگوں میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتی ہیں. آپ کو بتائیں انہوں نے کیا کیا اس وقت. ان یہودیوں نے اس سے پہلے، کیونکہ چند سال پہلے ان کی جو زائنسٹ موومنٹ تھی وہ بن چکی تھی. تھیوڈور ہرزل جو تھا ان کا اصل زائنسٹ، جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم نے فلسطین میں ایک اسرائیلی ریاست بنانی ہے. اس کے لیے پہلے تھیوڈور ہرزل جو ہے سلطان عبدالحمید کے پاس آئے، ترک سلطان خلیفہ جو تھے، ان سے کہا کہ آپ ہمیں یہ فروخت کر دیں فلسطین کا خطہ. سلطان عبدالحمید نے، ظاہر مسلمان غیرت مند تھے، انہوں نے کہا میری لاش کے اوپر سے تم جا سکتے ہو، فلسطین تو میں تمہیں نہیں دوں گا. پچھلے 1000 سال سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب سے فلسطین فتح کیا تھا یہ خطہ امن سے تھا، یہاں مسلمان، یہودی، باقی تمام عیسائی سب مذاہب امن سے رہتے تھے. ایک فساد 1000 سال میں نہیں ہوا تھا فلسطین میں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا. سلطان عبدالحمید آخری مسلمان سلطان تھے جن کے واقعی یہ کنٹرول میں تھا اور امن تھا. سلطان عبدالحمید نے کہا کہ اگر یہ خطہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو قیامت تک یہاں جنگیں ہوتی رہیں گی، تم جنگوں کو نہیں روک سکو گے. جب ہرزل نے یہ دیکھا کہ اب سلطان عبدالحمید فروخت کرنے پہ تیار نہیں ہے تو پھر یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہم کو خلافت عثمانیہ کو ہی تباہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ خطہ زمین ہمیں مل سکتا ہے. اور اس کام کے لیے کانٹریکٹ دیا گیا برٹش امپائر کو روتھ چائلڈز کے ذریعے. زائنسٹ موومنٹ کا تعلق ایسٹرن یورپ سے تھا، یہ سب پولینڈ کے، یوکرین کے یہودی ہیں، ان کا کوئی تعلق مڈل ایسٹ سے نہیں ہے. سو یوکرین اور یورپین وائٹ یہودی جو ہے، جو وہاں کے خزارین جیوز ہیں، خزاریہ ایک وہاں بہت پرانی ان کی ایک تہذیب ہوا کرتی تھی، انہوں نے خواہش کی اس تھیوڈور ہرزل نے کہ ہمیں فلسطین کا علاقہ چاہیے. اب تم کیسے لوگے فلسطین کا علاقہ؟ اس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی روتھ چائلڈ سے رابطہ کیا. روتھ چائلڈ سے کہا کہ یار تم برٹش امپائر سے کہو کہ ہمیں فلسطین کا علاقہ دلوائے، کیونکہ سلطان عبدالحمید فروخت نہیں کر رہے. برٹش امپائر کے ذریعے پھر انہوں نے پہلی جنگ عظیم شروع کروائی، جس میں خاص ٹارگٹ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو کیا. اور خلافت عثمانیہ کی جب پورے 3 براعظموں پہ خلافت عثمانیہ پھیلی ہوئی تھی، اس کی شکست کے بعد جو پہلا کام برٹش امپائر نے کیا، انہوں نے لارڈ روتھ چائلڈ کو ایک خط لکھا جس میں کہا کہ اب برٹش امپائر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلسطین کا خطہ ہم زائنسٹ موومنٹس کو ان کے حوالے کر دیں گے. اس کا نام تھا بیلفور ڈیکلیریشن. یہ تاریخ ہے اس کی. یہ ایک خط جو برٹش امپائر نے 1916-17 میں کہیں لکھا روتھ چائلڈ کو، جو کہ ان کا اپنا بینکر تھا، اس کو لکھا کہ ہم نے فیصلہ کیا فلسطین تمہارے باپ کا تو نہیں ہے برٹش امپائر کہ تم اٹھا کے اس کو یہودیوں کو، وہ بھی ایسٹرن یورپ سے آنے والے پولش خزارین جوز کے حوالے کر دو. کس قسم کے تم بدماش اور گنڈے ہو، کس قسم کے تم ظالم ہو، یہ جانتے ہوئے کہ ایک دفعہ اس خطے میں اگر یہودی آ کر آباد ہو گئے تو قیامت تک جنگیں نہیں روکیں گی. ایک خط وہ جو لکھا گیا تھا بیلفور ڈیکلیریشن کا، آج غزہ میں جو خون بہ رہا ہے مسلمانوں کا، اس ایک خط کے نتیجے میں